لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، ماضی قریب کے ہی ہمارے اکابرین میں سے ایک زبردست شخصیت ہے۔ آج جن کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، ہماری مراد ہے خطیب البراہین حضرت علامہ صوفی ملت مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ جمادی الاول کی 1 تاریخ کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ جمادی الاول کی 1 تاریخ آپ کے یوم وصال کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت اور اس امید کے ساتھ کہ آپ پورا بیان سنیے گا۔ نہ صرف پورا بیان سنیے گا بلکہ اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچا کر کے، صوفی ملت کے چاہنے والوں تک اس بیان کو پہنچا کر کے ان کو ان کے ممدوح کا، ان کے مرشد کا، چاہنے والے کا الحمدللہ ذکر خیر سننے کی ان کو سعادتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت کی حیات کے جس شعبے پر اور حضرت کی جن خوبیوں میں سے چونکہ آپ کی ذات کثیر الجہاد تھی، چونکہ کثیر الصفات شخصیت الحمدللہ صوفی ملت تھی، آپ کی کثیر الجہاد شخصیت سے ایک آپ کی جہت، آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو، وہ ہے آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی۔ آج انشاءاللہ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی پر یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضرت صوفی ملت خطیب البراہین علیہ رحمہ کی اس صفت کا بیان، آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی کا بیان، آپ کے پوتے مولانا الحاج ضیاء المصطفیٰ نظامی کی زبانی آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ آپ کے پوتے لکھتے ہیں کہ مہمان نوازی اور سخاوت و فیاضی مومن کے اخلاق کریمانہ میں شمار ہوتی ہیں۔ حضور خطیب البراہین علیہ رحمہ ان اوصاف میں نمایاں اور ممتاز تھے۔ آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ صبح و شام اساتذہ تنویر الاسلام آپ کے کمرہ میں تشریف لاتے اور آپ روزانہ اپنی جیب خاص سے ناشتہ اور چائے کا انتظام فرماتے۔ اس کے علاوہ باہر سے آنے والے مہمانوں کا بھی ایک سیل رواں رہتا، ایک تعداد رہتی باہر سے آنے والے مہمانوں کی جو آپ کے بارگاہ میں آتے، جن کی ضیافت کا فریضہ بھی آپ بحسن و خوبی انجام دیتے اور اپنے دست مبارک سے جو کچھ رہتا انہیں پیش فرماتے، اور اگر کھانے کا وقت ہوتا تو کسی کو معاوضہ دے کر کھانے کا انتظام فرماتے اور خود قناعت کر لیتے، اور آنے والے مہمانوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ خود بھوکے ہیں۔ اور جب گھر تشریف لے جاتے تو حکم فرماتے کہ ہمارے بھائیوں کو ساتھ میں کھانے کی اطلاع دے دی جائے۔ جب سب لوگ حاضر ہوتے تو ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ آپ کی آمد سے ملاقات کرنے والوں کا ہجوم ہو جاتا، فرماتے چائے پانی لاؤ۔ بغیر کچھ کھائے کسی کو آپ واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ اگر لانے میں تاخیر ہوتی تو سخت ناراض ہوتے۔ آپ کی بارگاہ میں غربا و مساکین اور ضرورت مند آتے تو ان کی ضرورت کے مطابق آپ الحمدللہ انہیں عنایت فرماتے۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے ماہانہ خرچ کا انتظام بھی آپ فرماتے تھے۔ کسی سائل کو بغیر کچھ عطا کیے واپس نہیں کرتے تھے۔ یتیموں اور غربا کی شادیوں میں اپنی استطاعت کے مطابق ان کی بھرپور مدد کرتے تھے۔ آپ کے پوتے لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم الحاج محمد امین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ 1995 عیسوی میں میرے گاؤں جلسے کا پروگرام رکھا گیا تھا، جس میں طے پایا کہ جلسے کے سرپرست اور خطیب خصوصی حضور خطیب البراہین علیہ رحمہ ہوں گے۔ چنانچہ میں حضرت کی تاریخ لینے کی غرض سے امر ڈوبا روانہ ہوا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات تھے کہ اتنے بڑے اور مشہور عالم دین اور پیر صاحب ہے، میں کیسے ان سے بات کروں گا؟ لیکن جب ان کے پاس پہنچا تو میرا سارا خوف ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے دور ہو گیا۔ آپ سے میری کوئی سابقہ پہچان تو تھی نہیں اور نہ ہی میں آپ کا مرید تھا، لیکن جب میں آپ کے حجرے میں داخل ہوا، سلام و مصافحہ اور دست بوسی کی،
آپ نے بڑی بڑی محبت سے خود ہی مٹھائی نکال کر کے آپ نے دیا اور الحمدللہ پانی بھی پلایا، اور اس کے بعد فرمایا بابو آپ اپنے آنے کا مقصد بتائیں۔ میں نے اپنا مقصد بتایا تو آپ نے ڈائری نکالی اور خالی تاریخ دیکھ کر مجھے میری تاریخ دے دی۔ پیشاور مقررین کی طرح نہ تو نذرانہ طے کیا اور نہ زاد راہ کا مطالبہ کیا۔ اپنا کام پورا ہونے کے بعد میں نے حضرت سے واپس آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اپنے پاس موجود مدرسہ کے ایک مولانا صاحب سے فرمایا پہلے ان کو کھانا کھلا دیں، انہیں دور جانا ہے۔ الحمدللہ، یعنی پہلے انہیں کھانا کھلا دیں، ابھی کھانے کی تقسیم کا وقت بھی نہیں ہے، فرماتے پہلے کھانا کھلا دیں، انہیں دور جانا ہے، نہ جانے کب چلے ہوں گے اور کب پہنچیں گے۔ مولانا صاحب کمرے سے باہر گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت کھانا ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا کھانا ابھی رکھا ہوا ہے، اسے ہی کھلا دیں۔ پھر کافی اصرار کر کے حضرت نے مجھے اپنا کھانا کھلایا، خود اپنے ہاتھوں سے پانی رکھ دیا اور اپنے ڈبے سے آچار بھی نکال دیا۔ یہ بے پناہ محبت اور مہمان نوازی دیکھ کر میں ان کا گرویدہ ہو گیا۔ یقیناً جو اللہ رب العزت کے سچے بندے اور نبی کریم علیہ السلام کے حقیقی دیوانے ہیں ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ یقیناً اخلاق وہ ہتھیار ہے جس سے بڑے بڑے سرماؤں کو قتل کیا جا سکتا ہے، بڑے بڑے ملک کو فتح کیا جا سکتا ہے، کٹر سے کٹر دشمن کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دنیا میں حسن اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ عرب کے پتھر دل انسانوں کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمہ کے ذریعے ہی فتح کیا تھا۔ دنیا کی بہت سی قومیں جو جنگ کے ذریعے فتح نہیں ہوئی لیکن مجاہدین اسلام کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ غور کیجئے کتنے عظیم الشان یہ شخصیات تھیں۔ یہ جو دعوت دینے والا واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ الحمدللہ خطیب البراہین علیہ رحمہ، آپ پر ایک کتاب ہے، یہ اس کو لکھا ہے غیاث الدین احمد عارف مصباحی نظامی نے، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ انہوں نے اس میں یہ اپنا ایک تجربہ، اپنی ایک ملاقات خطیب البراہین سے ہوئی تھی جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ پوتے والی بات وہ شروع میں جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ ہے، بعد والی بات یہ اس کتاب کے مصنف کا ہے۔ اس پرفتن اور آزمائش کے دور میں آپ کا یہ حسین اخلاق خطیب البراہین کا یقیناً ایک کرامت ہے، جبکہ آج تو حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑے مقرر کے پاس جلسہ کی تاریخ لینے جاتے ہیں یا فون کرتے ہیں تو پانی یا خیریت تو دور، سب سے پہلے نذرانہ ہی طے کرتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے جرأت مند ہیں کہ نذرانہ لے کر ہڑپ جاتے ہیں اور دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آگے اس مضمون میں لکھا ہے کہ حضرت علامہ ادریس بستوی صاحب نائب ناظم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یہ فرماتے ہیں کہ میں نجی طور پر پرسنلی طور پر ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا پریشانی کے ماحول میں حضرت صوفی ملت علیہ رحمہ نے زبردست تعاون فرمایا ہے۔ کچھ مجبوریوں کی بنا پر مالی استفادہ کرنے والوں کے اسماء ذکر نہیں کر سکتا۔ حضرت صوفی ملت علیہ رحمہ کی سخاوت اور دریا دلی دیکھ کر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی فیاضی اور سخاوت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خطیب البراہین ایک منفرد المثال شخصیت الحمدللہ آپ تھے۔ مولانا محمد سعید نظامی صاحب ناظم اعلیٰ دارالعلوم اہل سنت غوثیہ نظامیہ برکاتی محلہ حسنی بستی، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں دارالعلوم تنویر الاسلام امر ڈوبا میں زیر تعلیم تھا، ایک دن بعد نماز عصر حضرت نے مجھے بلایا اور مٹھی میں کچھ رقم میرے ہاتھ میں دے کر فرمایا اسے پکڑو، مٹھی بند کر لو، مت کھولنا، اور فلاں کے گھر کے بغل میں ایک گھر ہے، برآمدے میں ایک شخص بیمار بستر پر سویا ہوا ملے گا، اسے یہ رقم دے دینا۔ میں نے رقم لی، اسی طرح مٹھی بند کیے ہوئے اس جگہ پہنچا، دیکھا کہ برآمدے میں ایک ضعیف و لاغر شخص، کمزور شخص سویا ہوا تھا۔ اس کے پاس گیا اور بند مٹھی میں جو رقم تھی میں نے یوں ہی اس کی مٹھی میں دے دیا اور پھر واپس چلا آیا۔ وہ رقم کتنی تھی یہ بھی جان نہ سکا۔ غور کیجئے، خطیب البراہین کی سخاوت بھری شخصیت کا نام ہے
کہ دے بھی رہے ہیں لیکن اپنا نام کچھ اس میں نہیں چاہتے، رقم کتنی ہے آپ یہ بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علامہ طاہر المصباحی نظامی استاذ جامعہ حضرت صوفی نظام الدین لہرولی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے 1998 عیسوی میں جب ہمارے گاؤں میں دارالعلوم اہل سنت نظامیہ کی بنیاد رکھی تو مجھے بلا کر بطور امداد ایک اچھی رقم عطا فرمائی، اور جب لہرولی بازار جامعہ کے گراؤنڈ میں تعمیر مسجد کی بات آئی، مسجد کی تعمیر کی بات آئی، تو حضرت نے حبیب العلماء علامہ حبیب الرحمان صاحب قبلہ اور حاجی عبدالعزیز صاحب کو امر ڈوبا بلا کر ایک اٹیچی سامنے رکھی اور فرمایا اس میں جو کچھ رقم ہے اس کو مسجد کی تعمیر میں لگا دیجئے۔ اٹیچی کھولی گئی تو اس میں مختلف لفافوں میں 1.25 لاکھ روپے موجود تھے، غور کیجئے، یعنی لفافے میں جو ان کو حضرت کہیں پر بیان وغیرہ کے لیے جلسے وغیرہ میں تشریف لے جاتے تھے تو جو بھی مدعو کرتے تھے انہوں نے جو بھی آپ کو نذرانے کے طور پر لفافے میں رکھ کر دیا، غور کیجئے حضرت نے کبھی لفافہ کھول کر کے بھی نہیں دیکھا اور اٹیچی میں لا کے رکھ دیے، اور جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے وہ سارا پیسہ یعنی اٹیچی پیش کر دیا اور فرمایا اٹیچی کھولو اور ان میں لفافوں میں جتنے پیسے ہیں سب اٹھاؤ مسجد میں لگا دو۔ کیسے خطیب تھے وہ، غور کیجئے کیسے خطیب تھے علامہ خطیب البراہین مفتی نظام الدین صاحب مصباحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زبردست شخصیت الحمدللہ۔ تیری دریا دلی کو دیکھ کر کہنا پڑا سب کو، تیری فطرت میں شان حضرت عثمان پنہا ہے۔ یہ تو بس چند مثالیں ہیں، نہ جانے کتنے ایسے واقعات مریدین، متوسلین اور متعلقین کے دلوں کی زینت ہوگی جب زلف گرہ گیر کھلے گی تو سخاوت کے ایسے ہزارہا انمول موتی بکھرتے نظر آئیں گے۔ یہ مبارک تذکرہ خطیب البراہین صوفی ملت حضرت علامہ صوفی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تذکرے میں آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی کے تعلق سے تھی۔ 1 جمادی الاول آپ کے مبارک عرس کی تاریخ ہے، آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم نے آپ تک شیئر کیا ہے، پہنچایا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آپ پھیلائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اولیاء کرام، اپنے اکابرین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔